اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سورۃ عبس سنی، نماز مغرب میں تلاوت کی گئی تھی۔ ایک رکوع پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت بھی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب مسکین لوگ جلد ہدایت پا لیتے ہیں، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرنے والوں کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ جب قیامت کا شور اٹھے گا، اس دن ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے کوئی کسی کے کام نہ آئیں گے۔ ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، نیکوکار خوش ہوں گے اور بدکار سیاہ روح ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے مختلف پرسپیکٹیو کی، جو کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ اور مختلف ہائی کورٹس کے فیصلوں کے تناظر میں کہ کہاں بجا ٹھہرتی ہے۔ مختلف اینگل سے ہم چلتے چلتے پہنچے ہیں لیگل ڈسیبلٹی کے اوپر، کہ قانونی لاچارگی، جب انسان قانونی طور پر ڈسیبل ہو جاتا ہے تو اس کا قانون میعاد جو لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کے اوپر کس طرح سے وہ لیگل جو ڈسیبلٹی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے تحت تمام جو دعویٰ جات ہیں صرف ود ان لمیٹیشن ہی دائر کیے جا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 3 جو ہے وہ ڈسمزل کو ڈیفائن کر دیتی ہے، اور لمیٹیشن کی کمپیوٹیشن یعنی جو میعاد سماعت کا شمار جو ہے وہ کورٹ کی رسپانسبلٹی کے، کورٹ کے اوپر فرض کی زمرے میں دے دیتا ہے سیکشن 3۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس میعاد سماعت کا جو شمار ہے ہر صورت میں کیا جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی معذوری اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص دعویٰ دائر کرتے وقت نابالغ یا فاتر العقل ہو، پاگل ہو، تو وہ معذوری ختم ہونے کے بعد اسی مدت کے اندر دعویٰ دائر کر سکے گا جس کی مخصوص صورتوں میں عدالت نے اجازت دی ہو۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں تو آپ 2009 SCMR پیج 1005، 2007 SCMR پیج 1792 اور 2007 SCMR پیج 1792 کے علاوہ 2007 SCMR پیج 692، 1996 CLC پیج 692 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے واٹ از دا لیگل ڈسیبلٹی، قانونی معذوری کیا ہے؟ لیگل ڈسیبلٹی ایسی ڈسیبلٹی ہے، ایسی معذوری ہے جس میں متاثرہ شخص نابالغ یا فاتر العقل ہو اور مقررہ میعاد کے اندر دعویٰ دائر نہ کر سکے، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے، وہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے، وہ تو پاگل ہے۔ اور اس قسم کی جو معذوری پر عدالت دعوے کی میعاد میں ایکسٹینشن کر سکتی ہے، اور متعلقہ شخص بالغ ہونے پر اور پاگل شخص صحت مند ہونے پر دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس کو لیگل ڈسیبلٹی کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور سیکشن 6 جو لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اور اس کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2010 CLC پیج 1169 اور 1991 SCMR پیج 1566 جو ہے وہ اس بات پہ بڑی اچھی طرح سے انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے، اور PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 255 بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 462 بھی اسی حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے زاہد، اس کے پاس دوران نابالغی دعویٰ دائر کرنے کا حق تھا، لیکن سن بلوغت کو پہنچنے سے
پہلے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے۔ بعد میں جو دعویٰ دائر کرنے کا حق ہے اس کے بیٹے کو منتقل ہو گیا، جو کہ پاگل ہے، لہذا اس کے لیے مدت کا آغاز اس وقت سے شمار کیا جائے گا جب وہ بچہ جو پاگل ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے، پھر وہ دعویٰ دائر کر دے۔ یعنی اس بات کو لیگل ڈس ایبلٹی کے زمرے میں لیا جائے گا، اور لیگل ڈس ایبلٹی کے زمرے میں لیے جانے کی بنا پر سیکشن 6 کہتی ہے کہ عدالت جو ہے اس کو دعویٰ دائر کرنے کی جو میعاد ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد فرض کریں کہ ایک شخص کو عمر، جس کا نام ہے، آپ فرض کر لیتے ہیں عمر کو، ریکوری سوٹ کے لیے جب اس نے دعویٰ دائر کرنے کا حق تھا اس وقت وہ پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے اچھے برے میں تمیز، پروڈنٹ مائنڈ ہی نہیں رہتا ہے، اور اب عمر کے لیے میعاد سماعت کا جو شمار ہے اس وقت سے کیا جائے گا جب وہ طبی رپورٹ کے مطابق بالکل نارمل ہو جائے گا، یعنی پروڈنٹ مائنڈ ہو جائے گا۔ یہ جو پاگل ہو جانا اور دوران نابالغی کاز آف ایکشن اکرو ہونے کے بعد یعنی رائٹ کریٹ ہو جانا، تو یہ بات جو ہے وہ لیگل ڈسیبلٹی کے اوپر آ جاتی ہے، اور لیگل ڈسیبلٹی جو کے اندر سیکشن 6 لمیٹیشن ایکٹ 1908 واضح کر دیتی ہے کہ عدالت کے پاس جو ہے اختیار ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیے سیکشن 6 جو ہے وہ اصول بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی لیگل ڈس ایبلٹی جیسے نابالغی ہے، جیسے فاتر العقل ہونا ہے، اس میں مبتلا ہو جائے اور مقررہ مدت کے اندر وہ دعویٰ دائر نہ کر سکے، جس مدت کے دورانیے میں وہ لیگل ڈسیبل رہا ہے، یعنی وہ نابالغ رہا ہے یا وہ معذور ذہنی طور پر رہا ہے، اس دورانیے کو میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت مقررہ مدت میں سے خارج کر دیا جائے گا۔ یعنی 2 سال فرض کریں وہ پاگل رہا ہے تو 2 سال بیچ میں سے کمپیوٹ نکال دیا جائے گا۔ فرض کریں کہ وہ 3 سال کے بعد جو لمیٹیشن کے آغاز ہو گیا اور لیگل ڈسیبلٹی 3 سال رہی، پھر جب وہ بالغ ہوا ہے تو وہ 3 سال بیچ میں سے منہا کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، خارج کر دیے جائیں گے۔ مثلا فرض کریں کہ عمر کو، وہی عمر جو پیچھے ہم نے فرض کیا تھا، کہ فرض کریں کہ عمر کو دعوے کا حق دوران نابالغی حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے مدت کا آغاز اس تاریخ سے ہوگا جب وہ بالغ ہوگا۔ یعنی کاز آف ایکشن، وہ کیس کاز آف ایکشن کب اکرو ہوا؟ جب وہ نابالغ تھا۔ بھائی اب لمیٹیشن کب سے ہوگی اسٹارٹ؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نابالغی لیگل ڈسیبلٹی میں فال کر جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں سیکشن 6 کو، اور اس کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں مزید، تو آپ کو پتہ ہے کہ 1969 SCMR پیج 246 میں بنیادی جو یہ معاملات جو سیکشن 6 کے بیسک انگریڈینٹس کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا چلتا اور ابھی 2018-2019 کی مختلف ججمنٹس میں بھی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2009 SCMR پیج 1005 بھی اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ اب لیگل ڈس ایبلٹی کے اندر جو نابالغ جو ہے مائنر اینڈ مائنر گارڈین کا معاملہ اگر آ جائے، تو اگر دعویٰ دائر کرتے وقت مطلب جو فریق ہے وہ نابالغ ہے، تو وہ اپنے قریب ترین جو نیکسٹ فرینڈ ہے اس کا قریب ترین، جس کو رفیق کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا جو نیکسٹ کن ہے اس کے ذریعے وہ کر سکتا ہے، نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے کر سکتا ہے، اگرچہ وہ مقدمے کی مقررہ جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہو، پھر بھی وہ اپنے نیکسٹ کن کے ذریعے، نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے وہ کر سکتا ہے۔ اب ایج ڈٹرمینیشن کی اگر ہم بات کریں نابالغی کے چکر میں، تو عمر کا تعین جو ہے وہ طبی شہادت کے ذریعے کیا جاتا ہے، اگرچہ فریقین اس سے بھی عدالت کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ جی میڈیکل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہوتے ہیں، اور اسے ضمنی شہادت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس میں شک و شبے کی گنجائش جو ہے موجود ہوتی ہے، میڈیکل میں بھی بعض اوقات پرابلمز آ ہی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم انسینٹی
کو دیکھنا چاہیں، لیونینسی کو دیکھنا چاہیں، دیوانے پن کو، جو معاملہ ہوتا ہے مثلا نابالغی کو ہم نے دیکھا، اس کے بعد اگر ہم دیوانگی کو دیکھنا چاہیں تو دیوانگی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں فرد اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ اپنی یادداشت کو بھی کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے مسلسل معذوری کی، یعنی سیکشن 6 کے تحت ضروری ہے کہ فریق مقدمہ جو ہے جس کو حق حاصل ہو گیا ہے دعویٰ دائر کرنے کا، وہ مسلسل معذور رہا ہو، اور ایسی معذوری وقفوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ آج ٹھیک ہے کل نو پھر بیمار پہ جائے، نہ، پاگل جو ہے مسلسل بیمار رہنا چاہیے، نابالغ تھا تو مسلسل ہی رہتا ہے، لیکن خاص طور پہ دماغی امراض کے ایسے مریضوں پہ ہوگا جب تک وہ مسلسل معاملہ چلتا رہے گا۔ اگر جو کنسرن پارٹی ہے جس نے دعویٰ دائر کرنا ہے پاگل پن کے دورانیے میں فوت ہو جائے، اس وقت اس کا قانونی جو قائم مقام ہے لیگل ریپرزینٹیو اگر نابالغ ہو یا نابالغ ہو تو تصحیح میعاد کا مفاد جو ہے نابالغ اور اس کے جو نیکسٹ کن ہے اگر اس نابالغ کا ہے تو دونوں کو دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ نابالغ بھی آ کے اپنے نیکسٹ کن فرینڈ کے ذریعے دعویٰ دائر کر سکتا ہے، یا وہ اس وقت تک انتظار کرے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کاز آف ایکشن کے کم آؤٹ ہونے کا، کہ جب جس شخص نے دعویٰ دائر کرنا تھا ود ان لمیٹیشن یا اس کو ڈسیبلٹی آ گئی ہے، اس کو کاز آف ایکشن جو ہے وہ حاصل ہوئی ہو، ضروری ہے کہ وہ جب کاز آف ایکشن اکرو ہوا ہے، جب کاز آف ایکشن کم آؤٹ ہوا ہے، اس وقت وہ لیگل ڈسیبلٹی کا شکار ہو، اس کے بعد ایک اور بڑی اہم نقطہ سیکشن 6 میں آ جاتا ہے، ایک سے زائد اگر معذوریاں ہوں، اگر ایک شخص میں یعنی ایک سے زائد معذوریوں یعنی نابالغ بھی ہے اور فاتر العقل بھی ہے، تو دونوں معذوریاں جب ختم ہوں گی تو لمیٹیشن اس دن سے شروع ہوگی جب وہ نابالغ بھی ہو گیا، اور جب دماغی طور پہ جو وہ پرابلم میں تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا، جب وہ بالکل پروڈنٹ مائنڈ ہو جائے گا اس دن ہوگا وہ معاملہ۔ اس کے بعد ایک اہم چیز آ جاتی ہے کہ سوٹ تھرو ریپرزینٹیو کی بات آ جاتی ہے کہ ریپرزینٹیو کے ذریعے بھی سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر جب متاثرہ شخص جس نے سوٹ فائل کرنا ہے وہ کس لیگل ڈسیبلٹی میں مبتلا ہے اور اس دورانی میں وہ فوت ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس متاثرہ شخص کا جو لیگل ریپرزینٹیو ہے وہ مقررہ مدت کے اندر جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اور لیگل ریپرزینٹیو کے ذریعے جو ہے وہ دعویٰ دائر ہوگا۔ اس کے بعد اگر اس کا جو لیگل ریپرزینٹیو یا نابالغ کا کوئی گارڈین ہے وہ بھی لیگل ڈسیبل ہو جاتا ہے، پھر ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات آ جاتی ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف سوٹس کے اندر آئے روز ہمیں یہ معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی معذوری کے دوران فوت ہو جائے، دوسرا شخص جو اس کا لیگل ریپرزینٹیو ہو وہ بھی کسی معذوری میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی صورت میں لمیٹیشن کا شمار جو ہے اس وقت سے کیا جائے گا جب قائم مقام جو لیگل ریپرزینٹیو اس کا ہے اس کی معذوری ختم ہوگی، کیونکہ اس صورت میں میعاد جو پہلے شخص کے حق میں موجود تھی دوسرے شخص کے حق میں منتقل ہو گئی، اب وہ جس کے حق میں منتقل ہوئی ہے لیگل ریپرزینٹیو وہ بیچارہ خود لیگل ڈسیبل ہے جب وہ خود لیگل ڈسیبل ہے تو پھر جب وہ ٹھیک ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا، پھر لمیٹیشن کا آغاز ہوگا۔ اس کی مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2007 SCMR پیج 1792 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے آپ کو اس بات کی انٹرپریٹیشن دے گی۔ اس کے بعد پھر اگر ہم سیکشن 6 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی مختلف پیراڈائمز کو دیکھنا چاہیں، تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں جی، تو یاد رکھیے گا کہ سیکشن 6 کے تحت لمیٹیشن کی میعاد کا آغاز دعویٰ جات اور ایگزیکیوشن ڈگری کے اوپر ہوتا ہے، یعنی درخواست برائے تعمیل ڈگری، یعنی سوٹس کے اوپر اور ایگزیکیوشن پٹیشنز کے اوپر، اور اپیلوں پر جو اپیلز ہوتی ہیں ان کے اوپر سیکشن 6 لیگل ڈسیبلٹی جو ہے نا سیکشن 6 یہ اپلائی نہیں ہوتا۔
اس کے بعد کوئی لوکل لا ہو یا کوئی اسپیشل لا ہو جہاں پر لمیٹیشن پیریڈ مقرر کیا گیا ہے، وہاں پر بھی سیکشن 6 اپلائی نہیں ہوگی، کسی بھی لوکل لا کے اوپر بھی. یعنی سیکشن 6 صرف دو چیزوں کے لیے ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا، سوٹس کے لیے اور ایگزیکیوشن پٹیشنز کے لیے، بس. ٹھیک ہے، آگے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی مزید انٹرپریٹیشن. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ پیج 462 میں بھی آپ کو اس کی بڑی اچھی انداز سے انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ 2007 سی ایم آر پیج 1792 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1991 سی ایم آر پیج 1566 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اب تھوڑی سی اس پہ ہم بات کو بڑھانا اگر چاہیں تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم سیکشن 6 کو سکوپ کو ہم نے دیکھا، اگر ہم اس کے پیراڈائم کو دیکھیں تو تمام جو سوٹس ہیں صرف مقصود جو مدت ہے، جو اسپیسیفائڈ لمیٹیشن ہے، اس کے اندر دائر کیے جا سکتے ہیں، اور اس مدت کا شمار اس وقت سے کیا جاتا ہے جب کاز آف ایکشن رائز آؤٹ ہو جاتی ہے. سیکشن 6 جو ہے قانون جو سماعت مقدمہ ہے، میعاد ہے، لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے، اس کی سیکشن 6 اس اصول میں ایک رائے دے دیتی ہے، کنسیشن آ گئی ہے اس میں، جس کے مطابق کسی لیگل ڈس ایبلٹی کے بعد جو لمیٹیشن کا شمار ہے وہ کاز آف ایکشن کے پیدا ہونے کی تاریخ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس تاریخ سے ہوگا جب وہ لیگل ڈس ایبلٹی ختم ہو جائے گی. لیکن جو ہی ایک بڑا اہم نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہی لیگل ڈس ایبلٹی ختم ہوگی پھر وہاں سے شروع ہوگا، یعنی جس دن لیگل ڈس ایبلٹی ختم ہوئی ہے وہاں سے مدت جو بھی ڈٹرمن ہے، مثلا دعویٰ ریکوری کا تو 3 سال کے اندر اندر آپ نے وہ دعویٰ دائر کر دینا ہے، ادروائز ٹائم بار ہو جائے گا. اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ پیج 462 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے. اس کے بعد اگر ہم چل پڑتے ہیں سیکشن 7 کی طرف. اگر سیکشن 7 کو ہم دیکھیں تو وہ واضح کر دیتا ہے کہ ڈسیبلٹی آف ون آر سیورل پلینٹیفس، اگر مدعیان میں سے ایک یا زیادہ بندے جو ہیں وہ پاگل ہوں یا نابالغ ہوں پھر کیا معاملہ آ جائے گا. یہ بات سیکشن 6 میں انٹرپریٹ کی گئی تھی. اور سیکشن 6 لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے ایک سے زائد حصے دار ہوں اور انہیں قانون کی روح سے دائری دعوے کا مشترکہ حق حاصل ہو، ان میں سے ایک یا زائد جو پارٹنرز ہیں یا شرکاء ہیں دوسرے حصے داروں کی مرضی کے بغیر کسی قرضے کی ادائیگی یا کسی حق کی سب دوشی کا حق رکھتے ہیں، اور اس طرح جو لمیٹیشن کا اطلاق ہے سب پر برابر طور پر کیا جائے گا. یعنی اگر ان اشخاص میں سے کوئی نابالغ یا پاگل ہے تو دین چونکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہے، تو اس دعوے کو مقررہ میعاد کے اندر دعویٰ دائر کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں اسے کوئی رعایت جو ہے لیگل ڈسیبلٹی کی وجہ سے نہیں دی جائے گی. اور اسی طرح کو پارٹنرز، یعنی اگر کسی جگہ پہ ایک سے زائد حصے دار ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ڈسچارج آف جو اوبلیگیشن ہے وہ دے سکتا ہے، یا اگر ایک سے زائد ٹرسٹیز ہیں تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ اپنی اوبلیگیشن کو ڈسچارج کر سکتا ہے. اور اگر جوائنٹ رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے، مثلا مشترکہ حق پیدا ہو جاتا ہے، سیکشن 7 کہتا ہے کہ جوائنٹ رائٹ کی نشاندہی سامنے آ جاتی ہے سیکشن 7 کے تحت کہ کسی کمپنی کے شرکاء کو کسی قانونی تعلق کی بنا پر اس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ جوائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رائٹس رکھتے ہیں. اب اس کی مختلف اگر آپ ٹائپس کو دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا کنسنٹ آف دا پارٹیز، یعنی پہلی صورت میں اگر شریک حصے داروں میں سے کوئی معذور ہے اور کچھ غیر معذور ہیں
اور ایسے افراد جو معذور نہیں ہیں، وہ لیگل ڈسیبل نہیں ہیں، اور وہ معذور افراد کی مرضی کے بغیر کسی جو اوبلیگیشن ہے اس سے ڈسچارج ہونے کا حق اختیار رکھتے ہیں، تو اس طرح سے جو لمیٹیشن کا شمار ہے وہ سب کے خلاف مساوی طور پر کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر معذور جو بالکل لوگ ٹھیک ہیں، جو لیگل ڈسیبل نہیں ہیں، ان کو دوسرے افراد کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ ڈسچارج آف اوبلیگیشن کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح جو لمیٹیشن کا شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ لیگل ڈس ایبل شخص اپنا حق ختم نہ کر دے، یا ان معذور جو لیگل ڈسیبل افراد ہیں ان میں سے کوئی فرد اس قابل ہو جائے کہ دوسروں کی مرضی کے بغیر وہ باقاعدہ طور پر ڈسیبلٹی جو ہے اس کو لیگل ڈسیبلٹی جو دوسرے لوگ رکھتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر ہی وہ اپنے جو پارٹ ہے، اپنی جو اوبلیگیشن ہے اس کو وہ ڈسچارج کر سکے۔ اس حوالے سے آپ 1991 SCMR پیج 1566 اور PLD 1976 سپریم کورٹ پیج 258 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن دی گئی ہے۔ اب اگر ہم اس کے علاوہ اس کی اسپیشل ایگزمپشنز دیکھنا چاہیں جو کہ سیکشن 8 میں واضح کر دی گئی تھی، اور سیکشن 8 اس حوالے سے، اور سیکشن 7 میں اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو PLD 1976 سپریم کورٹ پیج 258 اور 2007 SCMR پیج 1792، 2007 SCMR پیج 1792 کے علاوہ 2010 CLC پیج 1169 اور 2003 YLR پیج 839 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد سیکشن 8 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے یہ ہمیں اسپیشل ایکسیپشنز دیتی ہے، کچھ خاص ایکسیپشنز ہیں، اور یہ واضح کر دیتی ہے کہ سیکشن جو 8 ہے وہ سیکشن 6 اور سیکشن 7 میں دی گئی رعایتوں پر پابندی لگا دیتی ہے، اور یعنی سیکشن 6 کے تحت دی گئی رعایت پر یہ پابندی لگاتی ہے کہ کسی بھی صورت میں لیگل ڈسیبلٹی کے ختم ہونے سے 3 سال کے اندر اندر دعویٰ دائر کیا جانا چاہیے، یعنی جس ڈیٹ کو لیگل ڈسیبلٹی مکمل طور پر پارٹی کی ختم ہوئی ہے 3 سال کے اندر اندر اس نے دعویٰ دائر کرنا ہے، اور 3 سال سے زائد کسی صورت بھی مدت میں اضافہ نہیں کیے جائے گا۔ اب سیکشن 8 کے تحت اگر عام قانون کے تحت دی گئی میعاد 3 سال سے کم ہے تو دعویٰ دائر کرنے کے لیے اس مدت کو 3 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن باقی مدت جو ہے 3 سال سے زائدہ ہو تو پھر جو ہے ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ود ان 3 ایئرز جب ڈیفائن کر دیا سیکشن 8 لمیٹیشن ایکٹ 1908 نے واضح کر دیا ہے تو پھر آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسٹینشن ان پیریڈ کی جہاں تک ہم بات کر لیں تو لیگل ڈسیبل جو شخص ہے، جس کے جو لیگل ڈسیبل ہے اس کے ڈسیبلٹی کے اختتام پر یا متاثرہ شخص کی وفات ہونے کے بعد 3 سال کے اندر اندر جو ہے دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، اور قطعی صورت وہ 3 سال سے زیادہ کی میعاد جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید جاننا چاہیں تو 2007 SCMR پیج 1792 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ 2007 SCMR پیج 1792 اور اس کے علاوہ PLD 1976 سپریم کورٹ پیج 258 میں بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو 1961 SCR 3 پیج ہے 875 اور آل انڈیا رپورٹر 1961 سپریم کورٹ پیج 1076 میں اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اسپیشل ایگزیپشنز کو دیکھنا چاہیں تو 2007 SCMR پیج 1792 ہمیں بڑے اچھے انداز سے یہ بات بتا رہی ہے، اور PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 462 اسی بات پہ بحث کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جو بنیادی اصول ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ 2007 SCMR پیج 1792 میں انٹرپریٹ کیے گئے تھے، وہ بیس کرتے ہیں 1916 اور 1925 کے کچھ کیس لاز ہیں۔ آل انڈیا رپورٹر 1916
PC पेज 148 1918 का एक केस ला है, बहुत पुराना, उसके ऊपर जो अभी तक 2019 तक उसको रिविजिट किया जाता रहा है। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1918 PC पेज 118, और 1925 की एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑल इंडिया रिपोर्टर 1925 PC पेज 33 में। इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया और आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको मुख्तलिफ केसेस में अभी तक रिविजिट कर रही है। उसके बाद अगर हम इस चीज़ को प्रीएम्पशन राइट के तौर पे लेते हैं, फ़र्ज़ करें प्रीएम्पशन राइट क्योंकि कम से कम मुद्दत में दायर करना होता है, इसलिए सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में मियाद में तोसी के मुतल्लिका जो रायतें दी गई हैं, ठीक है, शुफे की जो दावा है उसको उससे मुस्तस्ना करार दिया गया है। यानी एग्जेम्पशन राइट जो है, प्रीएम्पशन राइट जो है वो कम से कम मुद्दत में दायर करना चाहिए, इसलिए 6 और 7 के अंदर जो तोसी से मुतल्लिक रायतें हैं वो शुफे की दावे को उससे एग्जेम्पशन है, यानी वो विद इन टाइम ही आपको आना पड़ेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ केस लॉज हैं जो हमें इस हवाले से गाइडलाइंस भी दे देते हैं। यानी PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 462 इस बात को इंटरप्रेट करती है, और PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 255 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद PLD 2003 पिशावर हाई कोर्ट पेज 134 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था, और उसके बाद 2007 CMR पेज 1792 जो है वो इस पॉइंट को इतने अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है, मैं समझता हूँ कि यही आज तक 2019 तक जो है और इससे पहले के जितने भी केसेस थे वो सारे इसमें इंटरप्रेट किए गए, और इसी बात को PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 255 में भी बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। अब अगर हम देखें तो जनाब लिमिटेशन एक्ट के तहत जो लीगल डिसेबल अफराद हैं उनको राहत दी गई है, क्योंकि वो लीगल डिसेबल हैं, नाबालिग है या फ़र्ज़ करें वो ज़हनी बीमार फातरुल अक्ल है, क्योंकि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर दावा दायर नहीं कर सकते, ख्वाह वो एक लीगल डिसेबिलिटी में हैं या एक से ज़ायद लीगल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं। लेकिन जब वो ठीक हो जाएंगे तो लिमिटेशन शुरू हो जाएगी और विद इन 3 ईयर जो है वो दावा दायर किया जा सकता है। और याद रखिएगा मसलन एक माजूर शख्स लीगल यानी अगर नाबालिग है या वो डिसेबल है, मेंटली रिटार्टेड है या जिसको पागल कहा जाता है, यानी वो जब उसका पागलपन ख़त्म होगा या नाबालगी शख्स की ख़त्म होती है तो 3 साल की मुद्दत के अंदर अंदर जो है वो फिर वो दावा दायर कर सकता है। और याद रखिएगा कि सेक्शन 6 जो है जो लीगल डिसेबिलिटी को जो इंटरप्रेट करती है उस वो अप्लाई सिर्फ और सिर्फ सूट्स के ऊपर होती है और अपील्स एग्जीक्यूशन डिग्री के ऊपर, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के ऊपर होगी, यानी एग्जीक्यूशन पिटिशंस के ऊपर होगी, यानी अजरा की जो आप एप्लीकेशंस देते हैं दरख्वास्त बराए तामील डिग्री उसके ऊपर होगा, अदरवाइज जो है वो किसी ना अपील पे होगा ना किसी एप्लीकेशन पे होगा इसका इतलाक। तो दोस्तों लीगल डिसेबिलिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 जो है 6, 7 और 8 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो हमें इस बात पे बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन दे देता है और हर बात को क्लियर कर देता है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गपशप हमारी लगती रहेगी और इंशाअल्लाह मज़ीद हम इस पे बात करते रहेंगे, और जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ महसूस करें कि हमें फ़न किसी ख़ास पॉइंट पे समझ नहीं लगी है तो फौरी तौर पर आप जो है कमेंट्स में दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद जो है वो डिस्कशन करेंगे और गपशप लगाएंगे। तो दोस्तों दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।